بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کی تاریخ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بزرگی، شجاعت، حکمت اور علم میں سب سے بڑھ کر نظر آتا ہے۔ ان کا ہر واقعہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ہمیں ایمان، یقین اور اللہ کی مدد کا سبق دیتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ کا ذکر کرنے والی ہوں جو صرف شجاعت کا نہیں بلکہ ایک مومن کی قدرت اور اللہ پر توکل کا بھی ثبوت ہے۔ یہ واقعہ ہے خیبر کی جنگ کا، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایسے دروازے کو اٹھایا جو عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ واقعہ غزوہ خیبر کا ہے جو ہجرت کے 7ویں سال ہوئی۔ خیبر یہودیوں کا ایک مضبوط قلعہ تھا جو مدینے سے تھوڑی دوری پر واقع تھا۔ یہ یہودی مشرکین مکہ کے ساتھی تھے اور مسلمانوں کے دشمن۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے ہیں تو ان کے خلاف ایک جنگ کا فیصلہ کیا۔ جب مسلمان خیبر پہنچے تو یہودیوں نے اپنے قلعوں کے دروازہ بند کر دیا۔ ان قلعوں میں سب سے مضبوط قلعہ قمص تھا جو یہودیوں کا سب سے طاقتور سردار مرہب کا قلعہ تھا۔ غزوہ خیبر کا آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی لشکر دے کر بھیجا، مگر یہودیوں کے طاقتور فوج اور ان کے مضبوط قلعوں کی وجہ سے فتح نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں یہ علم جہندہ اور اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ سن کر تمام صحابہ اس شرف کو پانے کے لیے بے چین ہو گئے۔ اگلے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، مگر اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں درد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک تھوک سے ان کی آنکھوں پر مالش کی اور فوراً اللہ کی قدرت سے ان کی آنکھ کا درد ختم ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا دیا اور دعا دی کہ اللہ ان کو فتح عطا کرے۔ حضرت علی علیہ السلام جوش اور یقین کے ساتھ قلعے کی طرف بڑھے۔ قمص قلعہ کا سب سے بڑا فوجیدار مرہب تھا جو اپنی طاقت اور جنگجوئی میں مشہور تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعہ کے سامنے پہنچے تو مرہب نے گرج کر کہا، میں وہ ہوں تو جنگوں میں ہار شخص پر بھاری ہوتا ہے، میں وہ ہوں جو تلواروں کے سوائے میں بڑا ہوا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، میں وہ ہوں جسے میری ماں نے حیدر شیر کہا، میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوں اور حق پر ہوں۔ پھر دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ مرہب نے ایک زور کا وار کیا مگر حضرت علی نے اپنی ڈھال سے اسے روکا۔ پھر حضرت علی نے ایک ہی وار میں اس کے سر کو ٹکڑے کر دیے۔ مرہب کی موت کے بعد یہودیوں میں خوف پھیل گیا اور وہ قلعے کے اندر بھاگ گئے، مگر اب قلعے کا مضبوط دروازہ سامنے تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ دروازہ اتنا بڑا اور بھاری ہے کہ عام طریقے سے اسے توڑنا مشکل ہے، مگر انہوں نے اللہ کا نام لے کر اس دروازے کو پکڑا اور اپنی قدرت سے اسے جڑ سے اکھاڑ دیا۔ ایک ایسے دروازے کو جسے 40 آدمی مل کر بھی ہلا نہیں سکتے تھے، حضرت علی نے ایک اکیلے ہاتھ سے اٹھایا اور اسے ایک طرف پھینک دیا۔ یہ ایک عظیم معجزہ تھا جو صرف ان کی طاقت کا نہیں بلکہ اللہ کی مدد کا ثبوت بھی تھا۔ پھر مسلمانوں کے اندر داخل ہو کر قلعہ فتح کر لیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو کچھ صحابہ نے مل کر اس دروازے کو اٹھانا چاہا مگر وہ ان سے ہلانے سے بھی قاصر رہے۔ جب حضرت علی سے اس طاقت کا راز پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، میں نے اس دروازے کو اپنی طاقت سے نہیں اٹھایا تھا بلکہ اللہ کی دی گئی قدرت سے اٹھایا تھا۔ یہ واقعہ صرف حضرت علی کی شجاعت کا نہیں بلکہ ایک عظیم سبق ہے۔ پہلی بات یہ کہ جب کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو اللہ اسے بے مثال طاقت دے دیتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب کسی کا یقین مضبوط ہوتا ہے
تو وہ دنیا کی کوئی بھی رکاوٹ دور کر سکتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ ایک مومن صرف اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ وہ اللہ کی مدد کا طلبگار رہتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی زندگی ایک مثال ہے کہ اگر ہم اللہ پر بھروسہ کریں، حق پر قائم رہیں تو کوئی بھی مشکل ہماری راہ نہیں روک سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت علی کی شجاعت، صبر اور یقین کا سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ خدا حافظ۔